حسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ رونق اسٹیج، قابل احترام علماء کرام، مہمانان اعظام اور دین و شریعت کو سمجھنے کی غرض سے دور دراز سے تشریف لائے ہوئے معزز حاضرین و سامعین، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اصلاح معاشرہ اور تعلیمی بیداری کے عنوان سے منعقد ہوا ہے، اور اس اجلاس میں آپ کی حاضری رونق بخشنے کے لیے کافی ہے۔ دعا ہے رب العزت آپ کی اس حاضری کو اور آپ کی اس فکر مندی کو قبول فرمائے، اور آپ کی محبتوں کے صدقے اس اجلاس کو کامیابی کے ساتھ منزل تک پہنچائے۔ معزز حاضرین، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہوگا اعلیٰ مکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسے سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک چھوڑ کے کیا کیا حسرت سے دھارے، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ معزز سامعین، سب سے پہلے بے شمار احسان اس کریم پالنہار کا جو سارے عالم کا ایکتا خالق اور اس کائنات میں موجود تمام چیزوں کا بے شریک مالک ہے، جس کے ہم سب بندے ہیں اور اس کی بندگی کو اپنے وجود کا مقصد سمجھتے ہیں، جس کے کرنے سے سب کچھ اور نہ کرنے سے کچھ بھی نہیں، جس کی اطاعت و بندگی پر آخرت کی کامرانی اور بغاوت پر دوزخ سے آگاہی ہے، اور ساتھ میں کروڑوں درود و سلام اس پاک پیغمبر پر جو پوری انسانیت کے لیے سر کا پا رحمت قرار پایا، جس کی شفقت و سادگی اور سچی رہنمائی نے ہمیں حق کا راستہ دکھلایا، جن کی رحمت کے طفیل ہمیں دنیا میں سر اٹھا کر جینے کا حق ملا، اور انشاءاللہ ان کی سفارش پر آخرت کی زندگی میں بھی ہمیں سرخ روئی نصیب ہوگی۔ برادران ملت، ویسے تو اللہ رب العزت نے اپنی شاہکار قدرت کی بدولت اس دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک ہزاروں طرح کی مخلوقات بنائے، لیکن ان سبوں میں تین طرح کی مخلوق ایسی ہیں جنہیں مرکزی روح اور بنیادی کردار دیا گیا۔ نمبر ایک، فرشتے، یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، جنہیں اللہ نے اپنی شان کے مطابق نور سے پیدا کیا۔ اسی مخلوق کے ذمے کائنات کے سارے انتظامات ہیں۔ یہ مخلوق وہ ہے جنہیں اللہ نے اپنی شان کے مطابق نور سے پیدا کیا، ان کے حوالے جو بھی انتظامات یہ دیے گئے، ان کے حوالے اللہ رب العزت نے جو بھی ذمہ داریاں رکھی،
ان ذمہ داریوں میں یہ بالکل بھی سست کے ساتھ اپنے فریضے کو انجام دینے میں لگے ہیں۔ بس یوں سمجھیے کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جن میں کوئی غیر مناسب کام کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی۔ نمبر 2، خدا رب العزت کی دوسری سب سے اہم مخلوق جنات اور تیسری سب سے بڑی اور بنیادی مخلوق انسان ہے۔ پوری کائنات میں یہی دو ایسی مخلوقات ہیں جنہیں ذمہ دار بنایا گیا، مکلف بنایا گیا۔ مطلب یہ کہ یہ جو کچھ بھی کریں گے اس کا حساب ان سے لیا جائے گا۔ ان میں سے جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا اور انسان کو آگ، پانی، ہوا اور مٹی چاروں چیزوں سے ملا کر بنایا۔ خیر، ان تینوں مخلوقات میں بھی رب العزت نے سب سے اونچا مقام جس مخلوق کو بخشا وہ انسان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے زیادہ اختیارات بھی انسان ہی کو ملے۔ اس لیے کہ اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد اس کی آزمائش ہے، اسے پرکھنا ہے، اور یہ آزمائش اسی وقت پوری ہو سکتی تھی جب اسے مکمل اختیار دیا جاتا۔ چنانچہ اسی لیے پروردگار نے سب سے زیادہ اختیارات انسانوں کو ہی دیے۔ میرے بزرگوں، جب اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی تو ایک اور بات سمجھیے کہ انسان و جنات کے لیے نفع اور نقصان کے لحاظ سے خالق جل مجدہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ان میں دو پہلو رکھے، دو آپشنز رکھے۔ ایک پر چلے گا تو کامیاب مانا جائے گا، دوسرے کو چنے گا تو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ راستے دونوں کے بتائے گئے، لیکن وہ کس راہ پر چلے گا اس کا اختیار اسے دے دیا گیا، اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا۔ مثال کے طور پر جنت اور جہنم یہ دو منزلیں ہیں، راستے دونوں کے صاف صاف کر کے بتائے گئے کہ لوگوں، اگر اللہ کی مرضیات کو اپنا مشن بنا لو، اس کی مرضی میں اپنی مرضی کو ڈھونڈو، اس کے احکامات پر سختی کے ساتھ عمل کرو، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنا دامن بچا لو، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت پر پختگی کے ساتھ جمے رہو تو ٹھکانہ جنت ہے۔ وہی دوسری طرف اگر اپنی مرضی کی سنو گے، اگر اپنی دنیا سنوارنے کی چکر میں دوسروں کی دنیا تباہ کرو گے، اگر اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے دوسروں کی خواہشات پر حملہ کرو گے، اگر اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنا دامن نہ بچا پاؤ گے، اگر دوسروں کی حق تلفی کرو گے، عقیدہ رسالت اور عقیدہ توحید سے بغاوت کرو گے، خدائی معاملے میں بنائے ہوئے خدائے قانون سے بغاوت کرو گے، تو یاد رکھنا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ راستے دونوں بتائے گئے، لیکن مرضی آپ کی کہ آپ کون سی روش اپناؤ گے، کون سا راستہ آپ کو چننا ہے، یہ آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا۔ خالق کو خوش کر کے صحیح منزل تک پہنچنے کا یا اسے ناراض کر کے منزل سے بھٹکنے کا، یہ مرضی آپ کی ہے۔ راستے دونوں صاف صاف ہیں، اب آپ کون سی روش اپناؤ گے اسے آپ کا پورا اختیار ہے۔ میرے معزز حاضرین، آج جس زمانے میں ہمارا گزر بسر ہے، یہ زمانہ آزمائش بھرا زمانہ ہے۔ یہاں ہم امتحانوں سے بھرے پڑے ہیں، پریشانیوں سے گھرے پڑے ہیں۔ یہ دور بڑا کٹھن دور ہے، یہاں حالات بنتے کم بگڑتے زیادہ ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جہاں لوگ اپنی شرافت سے نہیں، بدمعاشی اور شرارت سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہاں انسان کی پرکھ اس کے علم و ہنر اور قابلیت سے نہیں، اس کے سورس
اس کے اعلیٰ رشتے، اس کے لمبے نیٹ ورک، اس کی اونچی اونچی حویلیوں سے ہوتی ہے۔ یہ وہ سماج ہے جہاں لوگ دولت کا احترام کرتے ہیں، غربت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ وہ سماج ہے جہاں حقیقی رشتوں کو توڑنے کی کوشش ہوتی ہے اور ناجائز رشتوں کو بڑھاوا دیا جاتا ہے۔ ہم اس سماج میں جیتے ہیں جس سماج میں دولت نیکی کے کاموں پر نہیں، ناچ گانوں پر لٹائی جاتی ہے۔ ہمارا تعلق اس سماج سے ہے جس سماج کے لوگ دوسرے کے ساتھ احسان تو دور، اپنے اوپر جو دوسرے کا احسان ہے اسے بھی ادا کرنا گوارا نہیں ہوتا۔ یہ وہ سماج ہے جہاں مظلوم پیسے جاتے ہیں اور ظالموں کو ایوارڈ دے کر ان کا حوصلہ بڑھایا جاتا ہے۔ یہ وہ سماج ہے جہاں سب سے بااثر شخص وہ مانا جاتا ہے جو دوسروں کو ڈرا سکتا ہو، دوسروں کو دھمکا سکتا ہو، اپنی جھوٹی زبان سے سچ کو ہرا سکتا ہو۔ یہ وہ سماج ہے جہاں سچوں کو بزدل اور جھوٹوں کو چالاک سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ سماج ہے جس سماج کا ایک غریب بوڑھا باپ اپنی بیٹی کی شادی کا خرچ سوچتے سوچتے ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسی معاشرے کا ایک مالدار صاحب ثروت شخص اپنے بچوں کی شادیوں پر مہنگی مہنگی شہنائیاں بجا کر اپنی عزت، اپنی ناموری اور شہرت کا ڈھول پیٹ رہا ہوتا ہے۔ یہ زمانے کا وہ موڑ ہے جہاں کے لوگ ایک دوسرے کی عزت و ناموس اور اس کے حقوق پر حملہ کرتے ہیں اور پھر چند چھوٹی موٹی نیکیوں کے کام کر کر خود کو بخشش کا حقدار سمجھتے ہیں۔ یہ وہ سماج ہے جہاں سمجھدار اور ہوشیار اسے گردانا جاتا ہے جو دوسروں کو حرامے میں ماہر ہو۔ یہ وہ سماج ہے جہاں کے بچے نشے کے عادی ہیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے، یہ وہ سوسائٹی ہے جہاں کے معصوم بچے جوا کھیلنے میں ماہر ہیں۔ یہاں ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے اندر اخلاق مندی نظر نہیں آتی۔ یہ وہ سماج ہے جہاں کی عورتوں میں حیا نہیں رہ گئی۔ یہ وہ سماج ہے جہاں کی عورتیں پردے میں ہو کر بھی بے پردہ نظر آتی ہیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس معاشرے کی عورتوں کی رونق بازاروں میں دکھتی ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس معاشرے میں بیٹیوں کو رانیوں کی طرح اور بہوؤں کو نوکرانیوں کی طرح رکھا جاتا ہے۔ آخر ہم معاشرے کی اصلاح کی بات کریں، کس معاشرے کی اصلاح کریں؟ میرے بزرگوں، اس وقت اس زمانے کی موجودہ صورتحال کی یہی سچی کہانی ہے، اور یہ کوئی کہانی یا افسانہ نہیں ہے۔ یہ موجودہ حالات کی چند کڑوی مگر حقیقی جھلکیاں ہے۔ یہ ہمارے سماج کی وہ سچی تصویر ہے جس سے آج کوئی بھی شخص اپنا چہرہ چھپانا نہیں چاہے گا، اپنا منہ چھپانا نہیں چاہے گا۔ آج فضا اتنی خراب ہو چکی ہے سماجک رویوں کی کہ انسان کی غیرت اس کی حرکت پہ شرمندہ ہے۔ یہ سب کچھ اس سماج کی کہانی ہے جس پر منحصر ہماری زندگانی ہے۔ آج کے اس عظیم الشان کا عنوان معاشرے کی اصلاح ہے۔ معاشرے میں تعلیمی کمیوں کو دور کرنے کی کوشش ہے، اور ہمارے معاشرے کی یہ تصویر ہے جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر معاشرے کی اصلاح کی کوشش بھی کی جائے تو سمجھ میں نہیں آتا کس پہلو کو اٹھایا جائے۔ آخر سماج کو ترقی کیسے دی جائے؟ کس سماج کو سدھارنے کی بات کرے، کس سماج کو ترقی دینے کی بات کرے؟ اس سماج کو جس سماج میں ایک امام کے ساتھ نوکروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے، جس سماج میں مسجد کے مؤذن کو غلاموں کی طرح اس کے ساتھ ویوہار کیا جاتا ہے، اس سماج کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ جس سماج میں عورتوں کی عزت اب وہی رہ گئی ہے جو 1400 سال پہلے رہا کرتی تھی، آج پھر سے سماج اسی جہالت کی طرف جا رہا ہے جس جہالت سے پاک کرنے کے لیے رب العزت نے زمانے کا آخری پیغمبر بھیجا تھا۔ یہ سماج اس سماج سے صرف چند بالشتوں کے
बकद्र फासला रख रहा है। उस समाज में और इस समाज में अब बिल्कुल भी फर्क नजर नहीं आता। जैसे उस समाज में औरतों की पैदाइश को मनहूस समझा जाता था, आज फिर से वही घड़ी आ पड़ी है। फिर से लोग आज अपने घर में बेटी की पैदाइश को मनहूस समझने लगे हैं। इसलिए नहीं कि उसके घर किसी बच्चे की पैदाइश हुई है, इसलिए कि उस बच्ची के साथ समाज का जो अगला रवैया होगा, उस बच्ची के साथ लोगों का जो सुलूक होगा, ससुराल में जाने के बाद लोग उसके साथ जो व्यवहार करेंगे, उसकी वजह से जो हालात पैदा होंगे और उस बच्ची की जिंदगी जो तंग होती नजर आएगी। इन हालात को सोचकर आज फिर से लोग यही तमन्ना करने लगे हैं कि खुदारा हमें यहाँ औलाद मत देना, ये गवारा है, लेकिन औलाद देना तो सिर्फ बेटा देना, बेटी की हमें जरूरत नहीं। इसलिए कि ये समाज बर्बादी के उस दहाने पर खड़ा है जहां औरतों की इज्जत फिर से कम होने लगी है। इस समाज में अब बेटियों को कदर की निगाह से नहीं देखा जाता। इसलिए खुदा अगर हमें औलाद की नेमत से नवाजना तो सिर्फ बेटा ही देना, बेटी की हमें